أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 121 سورہ آل عمران، چوتھا پارہ۔ وَإِذْ، اور جب، غدوتا، غین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، تا پہ زبر آپ کو ظاہر کر رہا ہے، آپ صبح کو نکلے، فعل ہے یہ۔ من سے، اہلکا، اپنے گھر سے، تبوئو، با واو الف اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ متعین کر رہے تھے، تبوئ المؤمنین، مومنوں کا، مقاعد، ٹھکانہ۔ مقاعدہ کا روٹ ورڈ ہے قاف عین دال، للقتال، لڑائی کے لیے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، مسلسل جاننے، مسلسل سننے والا، علیم، مسلسل جاننے والا ہے۔ اذ، جب، ہمت، ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جب ارادہ کیا، فعل ہے یہ، طائفتانی، دو گروہوں نے یا دو جماعتوں نے، طا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، معکم، تم میں سے، کہ، تفشلا، ہمت ہار دیں، فا شین لام تفشلا کا روٹ ورڈ ہے۔ واللہ، اور اللہ، ولیہما، مددگار تھا ان دونوں کا۔ واو لام یا ولیہما کا روٹ ورڈ ہے۔ اور علی اللہ، اللہ پر، فلیتوکلی، پس توکل کرتے ہیں، توکل المؤمنون، مومن۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، نصرکم، مدد کر چکا تمہاری، تم سب کی، نصرکم اللہ، اللہ، ببدر، بدر کی لڑائی میں، وَأَنْتُمْ، اور تم تھے، اذلہ، کمزور، ذال لام لام اذلہ کا روٹ ورڈ ہے۔ فاتقوا، پس ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم سب، تشکرون، تم احسان مانو، شکر ادا کرو۔ جی آیت نمبر 124۔ اس، جب، تقولو، آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں سے، کیا، لن، نہیں، یکفیکم، کافی تم سب کو، ان یمدکم، کہ مدد کرے تم سب کی، میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثتی، تین، آلاف، ہزار، من سے، من الملائکتی، فرشتوں سے، منزلین، نازل کرتا، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یا اترنے والے۔
بلا کیوں نہیں، البتہ، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور بچتے رہو. واو قاف یا تتقو کا روٹ ورڈ ہے. وَيَأْتُوكُمْ وہ آئیں تم پر. الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. من سے. فورہم. فورہم کا روٹ ورڈ ہے واو فارا. اور اس کا معنی ہے سخت جوش مارتے. اور اس کو آپ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وفارت تنور، اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اور فوارہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، فوراً بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. فورہم ہاذا یہ، یمددکم مدد کو بھیجے تمہاری. ربکم تمہارے رب نے. بخمستی پانچ، سات، پانچ، آلافن ہزار. من الملائکتی فرشتے. مسومین نشان زدہ. مسومی یا نشاندار. مسومین کا روٹ ورڈ ہے سین واو میم. وما اور نہیں. جعلہ بنایا اس کو. جعلہ اللہ اللہ نے. الا مگر. بشرا خوشخبری. لکم تمہارے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ اطمینان ہو. قلوبکم تمہارے دلوں کو بھی اس سے. وما اور نہیں. ومن نصر مدد. الا مگر. من سے. عند اللہ عند پاس. عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے. عزیزی جو زبردست ہے، حکیم مسلسل حکمت والا. لیقطع قاف طا عین اس کا روٹ ورڈ ہے تاکہ کاٹ دے. طرفن بعض. من الذین ان لوگوں میں سے. کفروا جو کافر ہوئے. او یا یکبتہم ان کو ذلیل کرے. کاف با تا اس کا روٹ ورڈ ہے. فَيَنقَلِبُوا پس وہ پھر جائیں. قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ جب قلب اسم کے طور پہ آتا ہے تو اس کے معنی دل کے ہوتے ہیں، اور دل چونکہ پھرتا رہتا ہے، پھرنے والی چیز ہے. حدیثیں ہمارے پاس اس کے حوالے سے. تو جب یہ فعل کے طور پہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھر جائیں. خائبین محروم ہو کر. خا یا با اس کا روٹ ورڈ ہے. لیسا نہیں. لکا تیرے لیے. من الامری کس چیز میں. حکم میں، اختیار میں. شیئن کچھ بھی. او یا یتوبہ توبہ دیوے. علیہم دے. علیہم ان پر. او یا یعذبہم عذاب دے ان کو. فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ سب. ظالمون ظالم ہیں. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے. ما جو فی میں. فی السماواتی آسمانوں میں ہے.
وما اور جو فی الارض زمین میں، یغفرو وہ بخشتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم اس رکوع کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب صبح کو نکلے آپ اپنے گھر سے، بٹھلانے لگے مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ مددگار تھا ان کا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان، اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں، اور تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔ اور جب آپ کہنے لگے مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے، البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، وہ آئیں تم پر اسی دم فوراً، تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر، اور نہیں یہ بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشی تمہارے لیے اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو بھی اس سے، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمت والا، تاکہ ہلاک کر دے بعض کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے، پھر جائیں وہ محروم ہو کر۔ تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دے اللہ تعالی، یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دیتا ہے جس کو چاہے یا جو چاہے، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے یا جو چاہتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ جی یہاں پر ہمارے پاس آیت نمبر 121 سے سورہ آل عمران کے نصف ثانی کا، یعنی جو دوسرے 10 رکوع تھے، نصف ثانی کے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ 6 رکوعات پر مشتمل ہے، اور یہ 6 رکوع مسلسل غزوہ احد کے حالات اور واقعات اور تبصروں پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آ چکا تھا، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورہ انفال میں پڑھیں گے۔ اب اس سے دیکھیے 2 چیزیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ترتیب مصحف ہے، یعنی قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے، نہ تو یہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے، زمانے کی ترتیب کے حساب سے، ٹائم کی ترتیب کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی کہ جو چیز نازل ہوئی پہلے وہ پہلے قرآن مجید میں شامل ہوگی،
ایسا نہیں ہے، نہ تو ترتیب زمانی ہے اور نہ ہی ترتیب نزولی ہے۔ اب غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زبردست فتح عطا فرمائی تھی، جبکہ کفار مکہ کو اس غزوے میں بڑی زک پہنچی تھی۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے قریش کے، جس میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ مکہ کا شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس کا کوئی فرد غزوہ بدر میں نہ مارا گیا۔ اب یہاں پر پہلے ہم ساری غزوہ احد کی ڈیٹیل ڈسکس کریں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آیات کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں۔ اب جب غزوہ بدر کے بعد اہل مکہ جو تھے ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، ان کے انتقامی جذبات لاوے کی طرح کھول رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے 1 سال کے اندر اندر پوری تیاری کی اور سارا ساز و سامان انہوں نے جمع کیا۔ یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ابو جہل جو تھا وہ غزوہ بدر میں مارا جا چکا تھا۔ اب قریش کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان چونکہ بعد میں ایمان لے آئے تھے اور صحابیت کے مرتبے پر فائز تھے، لہٰذا ان کا نام ہم احترام سے لیتے۔ اب ابو سفیان 3000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ اہل مکہ اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے اس دفعہ اپنے بچوں اور خاص طور پر عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، تاکہ ان کی غیرت کا احساس بیدار رہے، کہیں میدان سے ان کے قدم اکھڑ نہ جائیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی لشکر کے ہمراہ تھی، وہ بھی بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئی تھی۔ غزوہ بدر میں ہندہ کا باپ، بھائی اور چچا مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے، لہٰذا ہندہ کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اب تھوڑی سی اس کی ہم اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور اس کے مختلف پرسپیکٹیو سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو قریش مکہ کے جو سردار مارے گئے تھے، انہوں نے ان کے اقارب کو اور ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی تھی، اور یہ معاہدہ انہوں نے آپس میں کیا تھا کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں۔ اور انہوں نے اہل مکہ سے اپیل کی تھی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لے کر آیا ہے وہ سب اسی مہم پر خرچ کیا جائے، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں، اور سب نے اس کو منظور کیا تھا۔ تو اس لیے اس موقع پر قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کے لیے غر سے نکل پڑے تھے۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی سے کیا جا سکتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی۔
اور اس کی رائے وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر محصور ہو کر مقابلہ کیا تھا. مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہیں ہوئی تھی وہ شوق شہادت سے بے چین تھے، تو وہ مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ رہے. کثرت رائے اسی طرف ہو گئی اور پھر اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کر دیا اور یہ ہم سے غلط ہو گیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی منشا نہ ہو تو آپ یہیں تشریف رکھیے. ہم نے مطلب ان کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر رہ کر مقابلہ پسند فرماتے ہیں تو اندر ہی رہیں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لباس سے ہر پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے. اب مسلمانوں کی چنانچہ 1000 کی تعداد روانہ ہوئی. صبح جب وہ مقام شوط پر پہنچے تو یہاں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی. کون سی رائے؟ کہ مدینے کے اندر محصور ہو کے لڑائی کی جائے. بعض مسلمان بھی اس کے فریب میں آ کر اس کے ساتھ شامل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دیں. صف آرائی اس طرح کی کہ احد کو پشت کی جانب رکھا اور دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم یعنی جھنڈا عنایت کیا. حضرت زبیر بن عوام کو رسالے کا افسر مقرر کیا. حضرت حمزہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہیں تھے. پشت کی طرف سے احتمال زیادہ تھا کہ دشمن ادھر سے آئے، اس لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ ادھر متعین کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ وہ پشت کی جانب سے ٹیلے کی حفاظت کا کام سر انجام دیں گے، لڑنے والوں کی فتح اور شکست سے تعلق نہ رکھیں گے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ سے نظم و ضبط دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے رہبر کامل اور مقدس نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سپہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر. آپ نے جس انداز میں مورچے قائم کیے، لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اس سے نا آشنا تھی، جبکہ آج یہ ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا.
یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب دامن احد میں پہنچے ہیں تو مدینہ کے دو خاندانوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے اور انہوں نے واپس لوٹنا چاہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کے قدم جما دی۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو اللہ کی طرف سے مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح دی، مشرکین کے قدم اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا تھا اور اس کے دامن میں صف بندی کی تھی، سامنے دشمن کا لشکر تھا، پہاڑ میں ایک درہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر اس درے سے دشمن نے حملہ کر دیا تو ہم دونوں طرف سے گویا چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں 50 تیر انداز تعین فرمائے تھے اور انہیں تاکید فرمائی تھی کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارا گوشت چیلیں اور کوے نوچ رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو درے پر مامور حضرات میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان میں سے اکثر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اتنی تاکید فرمائی تھی وہ تو شکست کی صورت میں تھی، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چل کر مال غنیمت جمع کرنے میں باقی سب لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ انہیں منع کرتے رہے کہ یہاں سے ہرگز مت ہٹو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد رکھو، لیکن وہ 35 افراد وہاں سے درہ چھوڑ کر چلے گئے اور 15 افراد باقی رہ گئے۔ اب اس ساری صورتحال میں حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کی گھوڑ سوار فوج کے، ان کی کیولری کے کمانڈر تھے، ان کی عقابی نکاح نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان لشکر کے عقب میں درہ خالی، ان کی پیدل فوج شکست کھا چکی تھی اور میدان میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے 200 گھوڑ سواروں کے دستے کے ساتھ احد پہاڑ کا چکر کاٹ کر اس درے کے راستے مسلمانوں کی پشت سے ان پر حملہ آور۔ اب یہ دیکھیے کہ درے میں مسلمانوں کے اس وقت صرف 15 تیر انداز باقی تھے، ان کے لیے 200 گھوڑ سواروں کی یلغار کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مزاحمت کرتے کرتے سب کے سب شہید ہو گئے، اور اس اچانک حملے سے یکلخت جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ جنگ کے اس مرحلے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے، آپ کے رخسار بھی زخمی ہوا اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، خون اتنا بہا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس اثناء میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے،
لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو لوگ ہمت کر کے جمع ہوئے. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت پہاڑ پر چڑھ کر بچاؤ کیا جائے. چنانچہ آپ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ احد پر چڑھ گئے. اس موقع پر ابو سفیان اور خالد بن ولید کے مابین اختلاف رائے ہو. خالد بن ولید کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے پیچھے پہاڑ پر چڑھنا چاہیے اور انہیں ختم کر کے دم لینا چاہیے. لیکن ابو سفیان بڑے حقیقت پسند اور زیرک شخص تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان اونچائی پر ہیں، وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور تیر برسائیں گے تو ہمارے لیے شدید جانی نقصان کا اندیشہ ہے. ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، یہی بہت ہے، اس لیے ہمیں واپسی کی راہ لینی چاہیے. چنانچہ مشرکین وہاں سے واپس چلے گئے. اب یہ جو مسلمانوں کو یہ عارضی شکست ہوئی، یہ چند اسباب کا نتیجہ تھی. قرآن مجید نے ہر سبب پر تبصرہ کیا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی ہے. اب احد کے واقعے کے حوالے سے جو مختلف سبق ملتے ہیں، اس میں ہمیں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں، جس میں جو کہ ہندہ کی سربراہی میں تھیں، وہ اشعار گا کر مردوں کو جوش دلا رہی تھیں. ان اشعار کے معنی یہ تھے کہ اگر مقابلے پر تم ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے، تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ دعائیہ جاری تھے: اللہم بکا اصول و بکا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ، میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اور اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے. دوسری چیز جو اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض صحابہ نے بہادری، شجاعت اور جانثاری کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا کہ ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے. حضرت طلحہ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کرا لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو نہیں چھوڑا. حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انصر بن نضر جنگ بدر سے غیر حاضر تھے، اس لیے ان کو افسوس تھا کہ آرزو کرتے تھے کہ کوئی موقع آئے تو جنگ احد میں جب شریک ہوئے اور جس وقت مسلمان منتشر ہو گئے اور کفار قریش کا سیلاب امڑ رہا تھا تو یہ تلوار لے کر آگے بڑھے. اتفاقاً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. سعد بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے. پکار کر کہا: سعد، کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جو تھی جہان آفریں کے سپرد کر دی. پھر جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے
ان کے ساتھ صرف 11 حضرات رہ گئے تھے، جس میں حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ کفار قریش کا سیلاب امٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ان کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہ بول اٹھے میں یا رسول اللہ۔ ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے انصاری کو جانے دیا اور وہ قتال کے بعد شہید ہوئے۔ پھر ایک ریلا آیا، پھر حضرت طلحہ نے وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک انصاری کو بھیج دیا اور اس طرح 7 بار ہوا، اور 7 بار دوسرے صحابہ کو اجازت دی جاتی اور وہ شہید ہو جاتے۔ پھر اس سے ہمیں جو اور چیزیں پتہ چلتی ہیں، جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں بدر کی نسبت کثرت تھی، پھر بھی شکست ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، صرف اس دور کے وقت کے لیے نہیں بلکہ آج کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، کہ مسلمان کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالی کی جانب سے سمجھے اور اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ مسلمانوں کی فتح اور شکست قلت اور کثرت پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر منحصر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں غزوہ حنین کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی غزوہ حنین کو یاد کرو جب تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مادی اسباب بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں، ان کو چھوڑ کر کام کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ مومن سب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرتا ہے، اور غیر مومن کو یہ روحانیت نصیب نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آیات کے حوالے سے آیت نمبر 121 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر مامور کر رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کی صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے باہر تشریف لائے تھے اور جنگ کے میدان میں پہنچ کر مسلمانوں کی صف بندی کرنے کا ذکر ہے۔ ایک ایک مورچے پر خود صحابہ کرام کو آپ مامور کر رہے تھے۔ پھر آیت نمبر 122 میں جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، تو یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انصار کے 2 گھرانے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم وقتی طور پر ڈگمگا گئے تھے۔ انسان ہونے کے ناطے حوصلے پست ہو گئے تھے، انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا فرمایا، ان کے قدموں کو جما دیا اور پھر ان کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ وہ لوگ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، واللہ ولیہما۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ 300 منافقین جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا، گویا وہ اس لائق بھی نہیں تھے کہ ان کا براہ راست ذکر کیا جاتا۔
البتہ آگے جا کے ان کا انڈائریکٹلی ذکر آتا ہے. اور آیت نمبر 123 میں، اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، یعنی اس وقت تو تم 313 تھے اور پورے لشکر میں کل 8 تلواریں تھیں. کفار مکہ کا 100 گھوڑے تھے اور تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ادھر 700 اونٹ تھے اور ادھر 70 اونٹ تھے. اس کے باوجود اللہ کی مدد سے مسلمان ان پر غالب آئے. پھر آیت نمبر 124 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں. تو اب ہمارے پاس یہاں پر جو چیز فرشتوں کے حوالے سے آتی ہے، جو اہم آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے. جیسا کہ قوم لوط کی زمین تنہا جبرائیل امین نے الٹ دی تھی، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر کو بھی بچنا نہیں چاہیے تھا. تو اس میں قرآن مجید نے خود اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ آیت نمبر ہمارے پاس 126 میں آتا ہے. پہلے 125 میں آتا ہے کہ کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے اور تو وہ فوری طور پر تم پر اگر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے. اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. یعنی فرشتوں کے بھیجنے میں در حقیقت اس سے کوئی میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہ تھا، بلکہ مجاہدین مسلمین کی تسلی اور دل کی تقویت دینا مقصود تھا. جیسا کہ سورہ انفال میں آتا ہے فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی جن فرشتوں کو خطاب کر کے ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو جمائے رکھیں، پریشان نہ ہونے دیں. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے طور پر تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تمہیں بتایا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے. وہ تو کن فیکون کی شان رکھتا ہے. یہ جو تمہیں یہ بشارت دی گئی یہ تمہیں انسان ہونے کے حوالے سے دی گئی کہ اگر 3000 کی تعداد میں دشمن شامل ہو تو تمہاری مدد کو 3000 فرشتے آئیں گے، اور اگر فوری طور پہ حملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیج دے گا. اور اس کے حوالے سے مختلف روایات حدیث میں آتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں مسلمانوں نے کسی مشرک پر حملے کا ارادہ کیا تو اس کا سر خود ہی بدن سے جدا ہو گیا، اور بعض صحابہ کرام نے جبرائیل امین کی آواز بھی سنی، بعض نے خود ملائکہ کو دیکھا بھی. لیکن اس دنیا میں جنگ اور جہاد کے فرائض انسانوں پر عائد کیے گئے.
اسی وجہ سے ان کو فضائل اور درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کروائے جائیں تو دنیا میں تو کفر اور کافر کا نام ہی باقی نہ رہتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 127 میں آتا ہے، اور یہ کہ وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب ہو کر لوٹ جائیں، محروم ہو کر لوٹ جائیں۔ اب اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جنگ کے دوران مسلمانوں سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوئیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس پر بھی گرفت ہے۔ سب سے پہلے اس معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ زخم سے جو آپ کے رخسار کی ہڈی پر تلوار کا وار پڑا تھا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو زخم سے ایک دم خون کا جو فوارہ چھوٹ پڑا تھا جس سے آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا تھا۔ تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ کا کام دعوت اور تبلیغ دینا ہے، لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انداز دیکھیے کہ جس شخص کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ ہزیمت اٹھانا پڑی، یعنی خالد بن ولید، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان سے اسے سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب دیا۔ یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے دے گا، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ چند سال پہلے طائف میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا شدید ترین دن تھا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا یہ ملک الجبال حاضر ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں، ان سب کا سرما بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے، لیکن یہ احد کا وقت کچھ وقت ایسا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے زبان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا اختیار نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لائیں۔
آپ تو اس راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور یہ جو قبیلے تھے پھر یہ اللہ کی توفیق سے سب کے سب مسلمان ہو گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار کل اور عالم غیب صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسان کو صبر، تحمل اور تقوی کی تاکید فرمائی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔